گڈ مارننگ پاکستان، نارتھ امریکہ، کینیڈا اور جہاں جہاں پہ آغاز سحر کی پیاری سی صبح کی پیاری سی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، وہاں پہ موجود تمامی ناظرین کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اوکاش آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں یاسر کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ 2 دن کی چھٹی کے بعد آئے ہیں کیونکہ سیٹرڈے سنڈے اور شو ہو نہیں پاتا، تو 2 دن کے بعد آئے ہیں اور بہت ایکسائٹیڈ ہوں اپنے جو ناظرین ہیں ان سے بات کرنے کے لیے۔ آپ بھی کا ایکسائٹمنٹ؟ بالکل آپ کا ایکسائٹیڈ ہونا بنتا ہے، کیونکہ آپ کے ایکسائٹمنٹ نہیں جو ہماری آڈینس ہے ان کو ایکسائٹیڈ بنانا ہے، ان کو پرجوش بنانا ہے، ان کو ایک جذبہ دینا۔ بالکل، آج انہی کے لیے میں ایک شعر لے کے آیا ہوں اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کروں گا آپ سب کے نام۔ ہنسنے نہیں دیتا کبھی، رونے نہیں دیتا، یہ دل تو کوئی کام بھی ہونے نہیں دیتا، تم مانگ رہے ہو میرے دل سے میری خواہش، بچہ تو کبھی اپنے کھلونے نہیں دیتا، وہ کون ہے اس سے تو میں واقف بھی نہیں ہوں، وہ کون ہے اس سے تو میں واقف بھی نہیں ہوں، جو مجھ کو کسی اور کا ہونے نہیں دیتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے یاسر، آپ کی اسی شعر سے مجھے اچانک سے ایک شعر یاد آیا، تو میں وہ آپ کو سناؤں گا۔ جی بالکل۔ کہ دل کو کہاں قبول ہیں رواجوں کے فیصلے، دل کو کہاں قبول ہیں رواجوں کے فیصلے، دل تو محبتوں کے قبیلے کا فرد ہے۔ واہ، بہت پیارا، بہت پیارا شعر ہے، اور اسی پیاری بات سے ہم آغاز کرنے چاہیں گے کہ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد سچائی پہ ہوتی ہے، خلوص پہ ہوتی ہے، محبت پہ ہوتی ہے، پیار پہ ہوتی ہے۔ وہ رشتے جو رواجوں کے بندھن میں بندھے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جو رشتے جن کی بنیاد سچائی پہ ہوتی ہے، جو پاکیزہ رشتے ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پیار پہ ہوتی ہے، خلوص پہ ہوتی ہے، وہ اگر دور بھی چلے جائیں تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے کاشف؟ بالکل سچا، جس بھی رشتے کی ہم بنیاد سچائی سے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر بنیاد ہماری جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی تو ہی ہم اوپر جو عمارت کھڑی کرتے ہیں وہ ایک جو ہے وہ اسٹرانگ عمارت جو ہے وہ بن پاتی ہے۔ تو بنیاد ہمیشہ سچائی سے ہمیں شروع کرنی چاہیے تاکہ اس کا وہ لانگ لاسٹنگ ہو ہم سب کے لیے، تاکہ ہم کوئی بھی رشتہ جو ہے اپناتے ہیں تو اس کو بنیاد ہمیں چاہیے کہ ہم سچ کے ساتھ جو ہے اس کی شروعات کریں۔ بالکل ایسی ہی بات ہے، آپ نے لانگ لاسٹنگ کی بات کی۔ ناظرین کرام، وہ رشتے جو یہاں پہ وہ ہے 1 2 3 کو، ناظرین کرام، وہ رشتے جو تادیر قائم رہنے والے ہوتے ہیں، یعنی لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں، ان کی بنیاد سچائی پہ بھی ہوتی ہے، خلوص پہ بھی ہوتی ہے، لویلٹی یعنی وفاداری پہ ہوتی ہے، اور ان کے اندر کوئی جو ہمیں کہتے ہیں ایک طمع نہیں ہوتا، وہ بالکل بے لوث ہو کے محبت کرتے ہیں۔ تو ایک بات آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ ایسے رشتوں کو تھام کے رکھیے۔ وہ رشتے آپ کے والدین کا رشتہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کے بہن بھائیوں کا رشتہ ہو سکتا ہے، دوست کا رشتہ ہو سکتا ہے، بیوی کا رشتہ ہو سکتا ہے، کسی بھی کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے۔ تو ان رشتوں کو تھام کے رکھیے، یعنی قدر کرنے والوں کی قدر کیجیے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کی پہلی نیوز کی جانب۔ ہاں جی بالکل، ہماری پہلی خبر یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں جو ہے وہ ورلڈ انوائرمنٹل ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یاسر، اس میں جو ہے پاکستان کا بھی نام آیا، تو یہ ہمارے لیے ایک علامتی سچویشن ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ایسی بات ہے کہ یہ ڈیز منانے بھی چاہیے۔ سب سے پہلے اس ڈیز کی اہمیت کے بارے میں ہم اپنے ناظرین کرام کو بتاتے چلیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ جو آلودگی ہے، ایک فار ایگزامپل میں ایئر پالوشن کی بات کر سکتا ہوں، میں واٹر پالوشن کی بات کر سکتا ہوں، میں گرین ہاؤس ایفیکٹ کی بات کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈیفورسٹیشن کر کے اپنے ماحول کو خراب کر رکھا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ سردیوں میں گرمیاں آ جاتی ہیں اور گرمیوں میں سردیاں، مطلب بارشیں بے وقت بے موسمی بارشیں جسے ہم کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہم پانی بہت زیادہ ضائع کرتے کہ وہ واٹر پولوشن کاز کرتا ہے، جس سے واٹر بورن ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں۔ مقاشر اسی کے ساتھ ایئر پولوشن کی میں بات کر سکتا ہوں۔ ایئر پولوشن سے اچھی خاصی ڈیزیزز جن کا تعلق ہمارے لنگس سے ہوتا ہے، ایزدما ٹائپ ڈیزیزز ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں ایک طرح سے ایک اور چیز، ہمارے جو ولڈ لائف ہے، جو ہمارے جنگلی جانوروں کی زندگی ہے، وہ بھی ختم ہو رہی ہے کیونکہ ہم ڈیفورسٹیشن کر رہے ہیں، ہم پلانٹیشن نہیں کر رہے۔ تو ناظرین کرام، اس ڈے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں پلانٹیشن کرنی چاہیے، ہمیں پودے اگانا چاہیے، ہمیں ٹرانسپورٹ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہو زیادہ سے زیادہ اسی کو یوز کریں۔ اور نائز پولوشن کا تو بہت پھیل چکی ہے، سڑکوں پہ گھروں میں سکون نہیں ہے، جس وجہ سے ہمیں اچھی خاصی ڈیزیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسی ہی بات ہے، آپ نے نوائز پولوشن کی بات کی، اس کی ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے
آج کل کہ ایک تو آپ نے کہا کہ ڈیفارسٹریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مین ریزن ہے اس کی. اور دوسری بات یہ کہ اس کی ایگزامپل ہمارے پاس یہ ہے کہ اسموک جو ہے لاہور کے اندر اسپیشلی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ باہر نکلنا جو ہے وہ بھی اتنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ آنکھوں میں پڑی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے اس طرح کی ہمیں ایگزامپلس دیکھنے کو مل رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں تاکہ ہم ڈیفارسٹریشن نہ کریں. اس سے ہمیں ایک سیمینار چاہیے، سیمینار ہم ایسی بات ہے وہ کریں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، تو تاکہ لوگ پلانٹیشن کریں. بالکل ایسی بات ہے. عمران خان صاحب کے دور میں بلین ٹری سونامی ایک منصوبہ بنایا گیا. اسی طرح سے منصوبے بنانے چاہیے. اور ناظرین کرام آپ کو لیکن اسٹیٹ کام کرتی رہے نہ کرتی رہے وہ الگ بات ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے آغاز کرنا ہے. آپ نے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے. صرف گھر کی حد تک بھی نہیں، گھر کے باہر جو گلی ہے وہاں پہ کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں، وہاں پہ آپ درخت اگائیں، وہاں پہ درختوں کو پانی دیں، وہاں پہ پانی کھڑا نہ ہو. جب آپ خود سے یہ چیزیں کریں گے تو پھر ہمارا جو معاشرہ ہے، جو ہمارا انوائرمنٹ ہے، جو ہمارا ماحول ہے وہ صاف ستھرا ہو سکتا ہے. تو اس دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ سب کو چاہیے کہ آپ اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. تو ایمان کا آدھا حصہ ہے. تو ناظرین کرام اس دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ سب کو چاہیے کہ ان سب چیزوں پہ عمل کریں. بالکل یاسر، آپ نے بالکل صحیح کہا. بڑھتے ہیں ہم اپنی دوسری خبر کی جانب. وہ ہے کہ پاکستان میں غذائی قلت پر اقوام متحدہ کی رپورٹ جو ہے وہ تشویشناک ہے. یاسر، یہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسی بات ہے. اوکاشا میں یہاں پہ ایک شعر کہنا چاہوں گا. غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. ٹائم کی قلت میں سے ایک واقعہ سنانا چاہوں گا جلدی سے، جو میرے ساتھ اوکاشا میں بات بھی کرنا چاہتا تھا. ان دنوں میرے ساتھ پیش آیا کہ میں نے یہاں پروگرام کے بعد آفس کے بعد واپسی اپارٹمنٹ پہ جانا پڑتا ہے، تو میں نے ان ڈرائیو کرائی. تو وہاں پہ جب بائک والا مجھے لینے آیا تو راستے میں اس دن بارش بھی ہو رہی تھی، تو میں نعت لگا کے بیٹھا تھا، کھلا ہے سبھی کے لیے دریا میں. وہ بندہ ایک سکون سے چلا جاتا ہے. تو مجھے فیل ہوا اوکاشا میں آپ کو بتانا بھول گیا یہ بات. تو وہ جو آدمی تھا وہ رو رہا تھا، جو لڑکا تھا 30 سال کا ہوگا. تو میں سمجھا کہ شاید وہ نعت سن کے رو رہا ہو. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی. تھوڑی دیر بعد اس سے میں نے پھر پوچھا تو اس نے کہا کہ میری بیٹی کو کینسر ہے، میری بیٹی کو سوریجر کان ہے اور اس کے لیے ٹیبلٹس لینی ہے. میرے پاس پرچی ہے، آج میری دہاڑی نہیں لگی اور میں پھنسا رہا رش میں، اور میں پریشان ہوں. میں جا کے کہوں گا تو کہوں گا کیا؟ ناظرین کرام یہ حالات ہیں. اس کے بعد میں نے اسے پرچی لی، اسے میڈیکل اسٹور پہ وہ الگ اسٹور ہے وہ لے کے گیا. ناظرین کرام اسی طرح کے کئی لوگ ہیں. آخر اوکاشا ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے امیر شہر جو ہوتے ہیں وہ راج کرتے ہیں اور غریب شہر ایک نوالے کو ترستے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. اس پہ جو ہے ایک بات میں کہنا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا کہ امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. تو یہ ایک پنجابی میں ایک محاورتاً ایک بات کی جاتی ہے کہ مطلب اب غریبوں اور امیروں کا اس طرح موازنہ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ساڈا کتا تہاڈا کتا ٹومی. مطلب بالکل ایسی بات. ہم اب جو غریب ہے وہ مر رہا ہے، ایک روٹی کے لیے مر رہا ہے، ایک آدھی روٹی کے لیے وہ ترستا ہے، وہ فٹ پاتھ پہ سوتا ہے. اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے یہ ہم کب سوچیں گے؟ ہم وہ لوگ جن اللہ تعالیٰ کا جن پہ کرم ہے، جو 3 وقت کی روٹی بڑے آرام سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، جو مخیر حضرات ہیں ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو غذائی قلت ہے اس کو کس طرح ہم نے کم کرنا ہے. ہم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے کہ آیا کہ کیا انہوں نے کھانا کھایا ہے، کیا وہ ٹھیک سے سو رہے ہیں، یا پھر وہ بھوکے سو رہے ہیں، یا وہ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں. تو یہ ہم نے خود کرنا ہے. ہم کسی اور کو بلیم کیسے کر سکتے ہیں جب تک ہم خود اس پہ عمل نہیں کریں؟ بالکل ایسی بات ہے. جہاں تک اسٹیٹ کے رول کی بات ہے میں بتاتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے میمنہ یعنی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو اس کے بارے میں بھی عمر سے سوال ہوگا. ناظرین کرام ہمارے حکمران کو چاہیے کہ ان پہ نظر رکھیے. اپنی عیاشیوں سے نکلے. خدا کا واسطہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی عیاشیوں سے نکلے اور ان لوگوں کا سوچیں جو آج مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، ان کے پاس بے آسرا ہے، گھر نہیں ہے. تو آپ سے بھی ضرور پوچھا جائے گا. جو رپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے یعنی PMA نے 2 عالمی اداروں کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں پاکستان کے ذکر اور بھوک اور بیماری کے چیلنج پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. چند روز قبل اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں یعنی ورلڈ فوڈ پروگرام WFP اور فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے بھوک کے عالمی مراکز پر اپنی
تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان کو کئی افریقی ممالک کے ساتھ شامل کرتے ہوئے بہت الارمنگ چیز ہے، کیونکہ افریقہ میں آپ جانتے ہیں کتنا بھوک ہے، شامل کرتے ہوئے پاکستان کو لیے بھی خطرہ اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، حکومت وقت سے کہنا چاہوں گا آپ اپنی اداؤں سے ذرا غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ چلتے ہیں آج کی تیسری نیوز کی جانب۔ جی یاسر، تیسری نیوز آج کی یہ ہے کہ سنیما شائقین عید پر پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک ٹکٹ پر 3 مختلف فلموں کو دیکھ سکیں گے۔ ایک ٹکٹ پہ 3 موویز؟ ایک ٹکٹ پہ 3 مختلف موویز کو دیکھ سکیں گے۔ ہم عید پہ جو ہے بڑا انتظار ہوتا ہے کہ موویز آئیں گی، پاکستانی انڈسٹری، آپ کو پتہ ہے فلم انڈسٹری بڑی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے، تو ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ عید پہ موویز آئیں گی تو ہم ٹکٹس جو ہیں وہ خرید کر مووی دیکھیں گے، لیکن اس دفعہ ہم ایک ٹکٹ خرید کر 3 مختلف جو ہیں وہ سٹوریز دیکھ سکتے ہیں۔ جی بالکل ایسی بات ہے کہ تمام فیملیز اس طرف ہو جائیں تیار، کیونکہ اب کم بجٹ کے اندر آپ کو 3 موویز دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ان 3 موویز کے سب سے پہلے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک کا نام جن محل ہے، دوسری کا نام پسوڑی ہے، اور تیسری مووی کا نام 123واں ہے۔ ان میں کس نے کردار ادا کیا ہے کہ تیری میری کہانی، یعنی اینتھولوجی فلموں کے مجموعے، 3 فلموں کو سیم کرداروں میں ادا کیا ہے اور یہ 3 موویز دکھائی جائیں گی۔ پہلی کہانی کی ہدایت پاکستان کے کامیاب ترین ہدایت کار نبیل قریشی نے کی، اور اس فلم کا نام جن محل ہے جس میں مانی، ہیرا مانی اور گل رانا نے مرکزی کردار ادا کیا۔ اس فلم کی کہانی علی عباس نقوی اور باسط نقوی نے تھی، جنہوں نے اس سے پہلے لال کبوتر جیسی کامیاب ترین فلموں کا اسکرپٹ بھی لکھا ہے۔ تو شائقین جو فلموں کے شائقین ہیں، جو موویز دیکھنا چاہتے ہیں اور انجوائمنٹ، کیونکہ عید پہ ایسا سین ہوتا ہے کاشا ہر بندہ چاہتا ہے عید کے دوسرے تیسرے دن کہ ہم موویز دیکھنے جائیں۔ پہلے 2 دن تو مہمانوں میں اور اس مطلب ماشاء اللہ سے قربانی کی عید آ رہی ہے تو وہ قربانی کی رونقیں بھی ہوں گی، تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے تو تیسرے دن ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم موویز دیکھنے جائیں۔ تو ان سب کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ 3 فلمیں صرف ایک ٹکٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل یاسر، اس کے جو ہدایت کار ہیں نبیل قریشی، انہوں نے ہمیشہ پاکستانی اسکرین کو بالکل ایسی ڈفرینٹ جو ہے وہ سٹوریز دی ہیں۔ ابھی نامعلوم افراد انہوں نے بنائی، اس کو بڑی ڈفرینٹ سٹوری انہوں نے دی۔ ایک انہوں نے اسکرین پہ گولڈ کا کموڈ دکھایا کہ جیسے ابھی ہم بھوک کی بات کر رہے تھے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور ایک جو امیر ہے وہ جو ہے وہ کموڈ بھی یوز کر رہا ہے تو وہ گولڈ کا یوز کر رہا ہے۔ اور جو تیسری فلم ہے 123واں اس کا نام ہے، اس کو جس میں انٹرسٹنگ چیز ہے خلیل الرحمن قمر صاحب نے وہ فلم لکھی ہے، تو شائقین تو دیکھنے جائیں گے، اور اس میں مرکزی کردار بہاج علی اور مہوش حیات نے ادا کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ٹرانسمیشن۔ اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پاکستان بھی ترقی کرے گا، پاکستان کے لوگ بھی ترقی کریں گے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ بادشاہ لاسٹ ورڈ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔